بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قبرستان ویرانی کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، آبادی نہیں ہے ظاہری طور پر، ورنہ وہ ایک الگ جہان ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے قبرستان ویرانی کا استعارہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کیا کرو، کیونکہ اگر تلاوت قرآن پاک نہیں ہوگی تو گھر ویران ہوں گے، یعنی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی صورتیں پیدا ہوں گی، ایسی پریشانیاں، ایسے مسائل ہوں گے کہ جو گھر تو کس لیے ہوتا ہے؟ سکون کے لیے۔ گھر انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس سے آدمی کو قرار ملتا، آدمی پوری دنیا کا سفر کر کے آئے، اچھی سے اچھی جگہوں پر رہ کے آئے، ہوٹلوں میں، محلوں میں، لیکن اگر مسافر ہے تو اس کو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ جو اس کو سکون ملے گا آ کر تو اپنے گھر میں ملے گا۔ آدمی ذہنی طور پر مطمئن ہوتا ہے کہ اب میرا سفر ختم ہو گیا۔ تو گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی ہو چاہے محل ہو۔ تو گھر سکون کے لیے ہے۔ اگر گھر میں تلاوت قرآن پاک نہیں ہوگی تو اللہ نہ کرے کہ گھر میں پھر بے سکونی والے اسباب اور ماحول پیدا ہو جائے۔ پہلے یہ معمول ہوتا تھا کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد، یا اور اوقات میں بھی ہوتی تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ بدقسمتی سے یہ معمول چھوٹتا جا رہا، جس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دوسری چیزیں ایسی آ گئیں جہاں ہم اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ یہ میڈیا ہو گیا، یہ موبائل ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں اپنا وقت، جو فارغ وقت ملتا ہے ضروریات سے، وہ سارا یہاں لگا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ سادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی تلاوت چھوٹ گئی۔ حالانکہ سادہ تلاوت کا بھی بہت فائدہ ہے۔ جو قرآن پاک کا ثواب ہے، اس کے انوارات ہیں، جو اس کی تلاوت کے اثرات ہیں، برکتیں ہیں، وہ سب ملتی۔ ہاں، جو اس کے احکامات ہیں وہ اس کا علم تو قرآن سمجھنے سے ہوگا، لیکن باقی تمام برکات، انوارات اور ثواب یہ سادہ تلاوت پر ملتا ہے، اور بہت برکت کی چیز ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، بالخصوص اپنے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کر۔ گھر کی مستورات کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، انہیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی برکتیں، رحمتیں اور خیر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔